وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محترم علماء کرام، صدر مجلس، محترم سامعین، اسلام اللہ رب العالمین کا دین ہے۔ اسلام کی بنیاد رحمت پر ہے۔ قرآن حکیم میں تقریباً 95 مقامات پر اللہ رب العالمین کی 2 صفتیں بیان کی گئی، الرحمن اور الرحیم، اور ان دونوں صفتوں کا تعلق رحمت سے۔ قرآن کریم کا جو پہلا سبق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں بھی یہ دونوں صفتیں ساتھ میں جوڑ کے آ رہی ہیں۔ اسلام سب سے پہلا سبق ہمیں یہ دیتا ہے کہ ساری دنیا کے انسان ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہے۔ ساری انسانیت کو اسلام ایک برادری اور ایک سماج تصور کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک مرد سے پیدا کیا اور پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بات کہہ کر قرآن کریم نے ساری دنیا کے انسانوں کو ایک ماتا پتا، ایک ماں باپ کی اولاد قرار دے دیا، اور ساری کی ساری انسانیت کو ایک فیملی اور ایک پریوار بنا دیا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں کے اوپر رحمان رحم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیا، اس کی کرپا، اس کی کرونا، اس کی سنویدنا کس کے ساتھ ہے؟ رحم کرنے والوں کے ساتھ۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے لوگوں تم زمین والوں کے ساتھ رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی کے الفاظ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ مسلم شریف کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان للہ مئۃ رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 100 ٹکڑے کیے، فانزل منها رحمتا بین الجن والانس والبہائم والحوام،
100 رحمتوں میں سے رحمت کے 100 حصے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سے ایک حصہ دنیا کے اندر بھیجا. دنیا میں جتنے جنات رہتے ہیں، جتنے انسان رہتے ہیں، جتنے جانور رہتے ہیں، جتنے کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، اور آپس میں وہ جو رحم دلی کرتے ہیں، ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، جانور ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے ہیں، وہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی گئی ایک رحمت کی نشانی ہے. دنیا میں ہم جتنی رحمتیں دیکھ رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت ہے. 99 رحمت تو اس نے اپنے پاس رکھی ہے جس کا اظہار وہ قیامت کے دن کرے گا. اللہ کی رحمت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے. مسلم شریف کی ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لما خلق الخلق کتب فی کتابہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، جب دنیا کی سرشٹی کی، جب دنیا کو رچا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، اور وہ کتاب کہاں ہے؟ وَهُوَ عِندَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ، اور اللہ کی وہ کتاب اس کے عرش کے اوپر ہے، عرش کے پاس ہے. اس کتاب میں اللہ نے کیا لکھا؟ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے. اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے، اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، اللہ تعالیٰ مقتدر بھی ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کی پکڑ کرنے والا بھی ہے، لوگوں کے اوپر عذاب نازل کرنے والا بھی ہے. لیکن اللہ نے کائنات کو بناتے ہی اپنی کتاب میں یہ بات لکھ دی کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے. تو اسلام اسی اللہ کا دین ہے. اسی لیے اسلام کی تمام تعلیمات رحمت کے اوپر مبنی. اسلام دنیا میں سب سے قریبی رشتہ ہمارا ہوتا ہے ہمارے ماں باپ کا، ہمارے ماتا پتا کا. اسلام ان کے ساتھ کس سلوک کی تعلیم دیتا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اگر تمہارے والدین میں سے دونوں یا ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو ڈانٹو نہ، ان کو جھڑکو نہ، ان کو اف بھی نہ کہو، ان سے بڑے ادب کے ساتھ، بڑی تمیز کے ساتھ، شرافت کے ساتھ ان سے بات کرو. یہ مقام بتایا گیا ماں باپ کا. اور کبھی کبھی تو ماں باپ کی خدمت جہاد سے بھی بڑی عبادت قرار پائی. نسائی شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی اريد ان اغزو، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں غزوہ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں. آپ نے فرمایا هل لك من ام، تمہاری ماں زندہ ہے؟ بولے ہاں یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے. آپ نے فرمایا فلزمها، جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، فإن الجنة تحت رجليها، کیونکہ جنت تمہاری ماں کے پیروں پہ. اسلام عورت جو دنیا میں نہایت مظلوم تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو عرب کے ماحول میں عورت کی حالت اتنی خراب تھی. ہمارے اس وقت بھارت میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے سن 2000 کے سروے کے مطابق 1000 لڑکوں میں 918 لڑکیوں کا انپات ہے. اگر بھارت میں 1000 لڑکے ہیں تو 918 لڑکے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کنیا بھرون ہتیا، ماں کے پیٹ میں، ماں کے گربھ میں بچی کو مار دیا جاتا ہے. سرکار اس کو روک رہی ہے. ہمارے ماننی پردھان منتری جی نے لال قلعے سے بھی یہ سندیش دیا تھا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی بڑھاؤ. لیکن آپ دیکھیے کہ 1400 سال پہلے کنیا بھرون ہتیا نہیں ہوتی تھی بلکہ کنیا کی جیوت ہتیا ہوتی. لڑکی پیدا ہونے کے بعد زندہ زمین میں گاڑی جاتی تھی اور اس سوسائٹی کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. عرب کے لوگ اتنے جاہل تھے کہ جب ان کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو لڑکی کے باپ کا چہرہ افسوس کے مارے، غم کے مارے سیاہ پڑ جاتا تھا، کالا پڑ جاتا تھا. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. اور لڑکی کا باپ
اپنا چہرہ اپنی قوم سے چھپایا کرتا تھا. اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. کیا کروں اگر اس بیٹی کی پرورش کرتا ہوں تو قوم کی ذلت، قوم کا اپمان سہنا پڑے گا، سماج کا تانا سہنا پڑے گا، اور دوسری صورت یہ کہ اپنی لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دوں. ایک بڑی سنکھیا میں، ایک بڑی تعداد میں لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے. وہ نبی رحمت تھے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس نے آ کے لوگوں کو بتایا کہ اس جرم کو، اس ظلم کو ختم کرو. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. اپنی اولاد کو پیٹ کے لیے فاقہ کشی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، تمہیں بھی روزی دینے والے ہم ہیں، تمہاری اولاد کو بھی روزی دینے والے ہم ہیں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جس لڑکی کو اس کے ماں باپ نے زندہ زمین میں گاڑا ہے، جس لڑکی کی ہتیا کی گئی ہے، جس لڑکی کو مارا گیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں اس لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. تجھے کس جرم میں، کس اپرادھ میں تیرے ماں باپ نے مارا تھا. قرآن حکیم کے اس ایک جملے میں کایا پلٹ. کل تک جو لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑا کرتے تھے، آج لڑکی کی پیدائش پر خوشی منانے لگے. یہ اسلام ہے جس نے لڑکی کی پیدائش اور لڑکی کی پرورش کو ماں باپ کے لیے رحمت بتایا. اللہ کے نبی نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت. جو آدمی دو بیٹیوں کی پرورش کرے گا، جو دو لڑکیوں کی پرورش کرے گا، یہاں تک کہ دونوں لڑکیاں بالغ ہو جائیں، جوان ہو جائیں، شادی کے لائق ہو جائیں، ان کی پرورش کی ساری ذمہ داری وہ قاعدے سے نبھائے، تو اللہ کے نبی فرماتے جاء یوم القیامت ہوا وانا وضم اصابعہ. اللہ کے نبی نے اپنی انگلیوں کو ایسے دکھا کر فرمایا کہ وہ لڑکیوں کا باپ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں، جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے سٹی ہوئی ہیں، ویسے ہی وہ آدمی بھی قیامت کے دن میرے ساتھ آئے گا، میرے پاس ہوگا، میرے قریب ہوگا. جب اللہ کے نبی حدیبیہ کے موقع پر مکے گئے اور آپ وہاں سے واپس آنے لگے، صلح حدیبیہ کے موقع پر، عمرۃ القضاء کے موقع پر جب اللہ کے نبی واپس آنے لگے تو حضرت حمزہ کی یتیم بچی اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے دوڑی. اللہ کے نبی کے چچا کی، حضرت حمزہ کی بیٹی پیچھے پیچھے دوڑی، یا امی یا امی، اے میرے چچا اے میرے چچا. اس موقع پر بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ 3 لوگ اس لڑکی کی پرورش کرنے کے لیے جھگڑا کرنے لگے. حضرت علی کہنے لگے کہ اس لڑکی کی پرورش میں کروں گا، حضرت جعفر کہنے لگے اس لڑکی کی پرورش میں کروں گا، حضرت زید کہنے لگے اس لڑکی کو میں پالوں گا. تینوں جھگڑا کرنے لگے. اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ لڑکی حضرت جعفر کے ساتھ رہے گی، کیونکہ حضرت جعفر کی بیوی اس لڑکی کی خالہ ہے اور خالہ کا مقام ماں کے برابر ہوتا ہے، لہذا یہ حضرت جعفر کے گھر میں اس کی پرورش ہوگی. اتنی چینجنگ آ گئی. کل تک لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑا جاتا تھا، آج لڑکی کی پرورش کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں کہ یہ سعادت کی فضیلت مجھے حاصل. عورت کی حالت یہ تھی، زمین اور جائیداد میں، شوہر کی پراپرٹی میں، ماں باپ کی پراپرٹی میں حصہ دینا تو بہت دور کی بات ہے، اسے مرد کے پیر کی جوتی مانا جاتا تھا، اسے سماج کے لیے کلنک مانا جاتا تھا. اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی، اس کی شادی نہیں ہوتی تھی. نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کریتیوں کو، سماج کی ان غلط رسموں کو ختم کیا. آپ نے عورت کا مقام بتایا. آپ نے کہا کہ عورت ماں ہو تب بھی سمان کے لائق ہے، عورت بیٹی ہو تب بھی عزت اور احترام کے لائق ہے، عورت اگر بیوی ہو تب بھی عزت کے لائق ہے. آج بہت سارے ہمارے غیر مسلم بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورت کو بہت نیچا استر اور بہت گھٹیا مقام دیا گیا ہے، انہیں اسلام کی تعلیم کا مطالعہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے، اسلام نے یہ کہا ہے کہ عورت گھر سے باہر بلا ضرورت نہ نکلے، لیکن اس میں بھی ایک مصلحت ہے کہ عورت کا یون شوشن نہ ہو، عورت کے جسم کے ساتھ کھیلا نہ جائے، اس کو لوگ اپنی حوث کا شکار نہ بنائیں. اسی لیے قرآن کریم میں جہاں پردے کی آیت نازل ہوئی وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ اور اس کا سبب بتاتے ہوئے فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے میرے نبی آپ اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو، اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو، اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلا کریں تو اپنے اوپر جلباب ڈال دیں، اپنے اوپر پردہ ڈال دیں، اپنے اوپر چادر ڈال دیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ جب ایک عورت پردے میں نکلے گی، جب ایک عورت حجاب میں نکلے گی، جب ایک عورت سر سے پیر تک ڈھک کر نکلے گی تو سماج کے لوگ یہ جان جائیں گے یہ شریف گھر کی عورت ہے، یہ سمانت گھر کی سمانت پریوار کی عورت ہے، اور کوئی اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں کرے گا۔ اسلام نے عورت کو قیمتی بتایا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ شوہر ہیں تو آپ اپنی بیوی کے لیے اچھے ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سب سے بہترین آدمی، تم میں سرووتم آدمی، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے، اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو۔ اور لوگوں سن لو، میں تم میں اپنی بیوی کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ ایک انسان باہر بہت اچھا ہے، کاروبار میں بہت اچھا ہے، سماج میں بہت اچھا ہے، لیکن اگر اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اس کا سلوک ٹھیک نہیں ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ اچھا ہے۔ سماج کا جتنا دبا کچلا، سماج کا کمزور طبقہ ہے، اسلام نے اس کو اٹھایا۔ یتیم کو دیکھ لو، یتیم کو کون پوچھتا تھا؟ ماں باپ مر گئے، یتیم کی جائیداد کو لوگ ہڑپتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی سے کہا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اے میرے نبی کبھی یتیم کو تم جھڑکنا نہ، کبھی تم یتیم کے ساتھ کوئی غلط سلوک نہ کرنا۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ۔ یتیموں کا معاملہ انصاف کے ساتھ کرو، یتیموں کے ساتھ کوئی نا انصافی نہ کرو۔ اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا۔ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، ایک یتیم بچے کی خبر گیری کرنے والا قیامت کے دن اس طریقے سے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے اپنی سبابہ، اپنی وسطی، اپنی بیچ کی انگلی اور یہ انگلی جس کو ہم شہادت کی انگلی کہتے ہیں، ان دونوں انگلیوں کو اللہ کے نبی نے دکھا کر فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں جنت میں اس طریقے سے رہیں گے۔ بیوہ، سماج میں عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو چھوڑ کر جتنی عورتوں سے شادی کی آپ دیکھیے وہ یا تو بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، اور آپ نے دنیا کو یہ پیغام دیا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بیوہ عورت کی خبر گیری کرنے والا اور غریب کی خبر گیری کرنے والا، غریب کے آنسو پوچھنے والا، غریب کے گھر راشن پہنچانے والا، غریب کے گھر کی حال چال لینے والا آدمی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، رات رات بھر قیام کرنے والا اور دن دن بھر روزہ رکھنے والے کے ثواب کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ مزدور، سماج کا ایک طبقہ ہے مزدور، اسلام نے اس مزدور کو بھی اس کا حق دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حسن حدیث ہے آتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ۔ مزدور کی مزدوری دے دو، مزدور کا محنتانہ دے دو، اس کی اجرت دے دو اس کا پسینہ سوکھنے کے پہلے۔ یہ اسلام کی تعلیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی تھی، غلام بہت ہوا کرتے تھے۔ اسلام دیکھیے، اسلام کے ہر حکم میں جہاں کفارہ دینا ہے، جہاں آپ نے قسم کھا کے قسم توڑ دیا، اب کفارہ میں دیکھیے غلام آزاد کرنا ہے۔ جتنے کفارے ہیں اس میں آپ کو غلام آزاد کرنے کا ذکر ضرور ملے گا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں غلام صحابہ بھی جو تھے، جو سماج کے اعتبار سے، سوشل اسٹیٹس کے اعتبار سے غلام تھے، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو یہ مقام دے دیا کہ وہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق جیسے بڑے بڑے صحابہ کے بغل میں کھڑے ہوتے تھے، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے، سوشل اسٹیٹس کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں۔ حضرت بلال کو حضرت عمر فاروق سیدنا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا۔ یہ مقام حضرت بلال کا کہ مسجد نبوی میں جب تک بلال کی اذان نہ ہو نماز نہیں ہوتی، یہ مقام ایک غلام کو ملا۔ یہ مقام دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ اسلام دین رحمت ہے، اور وہ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے یہ تو انسان ہے، اسلام تو وہ مذہب ہے جو جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا، بہتر سلوک کرنے کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منہ طیر او حیوان او بہیمۃ. اگر کوئی انسان اپنے گھر میں ایک پودا لگا لیتا ہے، اگر کوئی انسان کہیں ایک پیڑ لگا لیتا ہے، ایک پودا لگا لیتا ہے، اور اس پودے سے، اس پیڑ سے کوئی پرندہ دانا چگ لیتا ہے، کوئی جانور کھا لیتا ہے، کسی جانور کا بھلا ہو جاتا ہے، کسی انسان کا بھلا ہو جاتا ہے، تو ہر ایک کے بدلے میں اس کو ثواب ملے گا. جو بھی اس پیڑ سے، اس پودے سے فائدہ اٹھائے گا اس کو ثواب ملے گا. بخاری شریف کی حدیث سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک زانیہ عورت، ایک بدکار عورت جا رہی تھی، راستے میں کنواں پڑ گیا، کنویں کے پاس ایک کتا پڑا ہوا تھا، اس کی زبان لٹکی ہوئی تھی پیاس کے مارے بےحال تھا. اس عورت کو اس کتے کے اوپر رحم آ گیا، اس نے کنویں کے اندر اپنی جوتی اتاری، اپنے دوپٹے سے باندھا، کنویں کے اندر اپنی جوتی ڈال کے جوتی میں پانی بھر کے کتے کو پلا دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں غفرت لتلک المرأة، اس عورت کی مغفرت ہو گئی اس عمل کی وجہ سے. اور بخاری شریف کی دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک عورت اس کو عذاب دیا جائے گا، اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. اس کا جرم کیا تھا؟ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا. اس زبتی ہرتی سجنتھا، اس نے ایک بلی کو قید کر دیا، باندھ دیا. اسے نہ کھانا دیتی تھی، نہ پانی دیتی تھی، اور نہ ہی اسے آزاد کرتی تھی کہ وہ بیچاری جا کر کھائے پیے. اس کی قید میں پڑی وہ بلی مر گئی. اس بلی کو ستانے کی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس عورت کو آزاد کیا گیا. یہ اسلام ہے میرے بھائیو، یہ دین رحمت ہے جو کتے کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرنے پر جنت کی بشارت دے رہا ہے، اور بلی کے ساتھ ظلم کرنے کی وجہ سے اس عورت کو جہنم کی وعید سنا رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قضاء حاجت کرنے کے لیے ایک انصاری کے باغ میں گئے. مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک انصاری کے باغ میں گئے قضاء حاجت کرنے کے لیے. وہاں پر آپ نے ایک اونٹ دیکھا، وہ اونٹ رو رہا تھا، اس اونٹ کے باقاعدہ رونے کی آواز آ رہی تھی. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی گردن پر اپنا ہاتھ پھیرا، فسکتا، اونٹ خاموش ہو گیا، اس کے آنسو رک گئے، اس کی تڑپ ختم ہو گئی، وہ پرسکون ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا من رب ھذا الجمل لمن ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے، یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری نوجوان آیا، کہا یا رسول اللہ یہ میرا اونٹ ہے. آپ نے فرمایا یہ اونٹ تمہاری شکایت مجھ سے کر رہا تھا، یہ بے زبان جانور جس پر تم کو اللہ نے طاقت دی ہے، جس کا تم کو اللہ نے مالک بنایا ہے، تم اس کو بھوکا رکھتے ہو، اس پر اوور لوڈ ڈالتے ہو، اس کے جو ہے کیپیسٹی سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈالتے ہو. یہ اونٹ تمہاری مجھ سے شکایت کر رہا تھا. اللہ اکبر. یہ نبی رحمت ہے میرے بھائیوں کہ ایک جانور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا دکھ بانٹ رہا ہے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. آج اگر دنیا میں کہیں آتنکواد اور اگر کہیں ظلم اور انیائے ہوتا ہے، اور اگر اس کو کرنے والے یا اس کی طرف منسوب ہونے والے اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اسلام کے اوپر کوئی آنچ آنے والی نہیں ہے. اسلام دین رحمت تھا، ہے اور رہے گا. اسلام نے تو یہ سبق دیا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. ایک انسان کی ہتیا کرنا، ایک انسان کو ناحق قتل کرنا، گویا کہ پوری مانوتا کا قتل، پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے. اور ایک انسان کا جیون بچا لینا، ایک انسان کو زندگی دے دینا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ساری کی ساری انسانیت کو بچانے کے جیسا ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جو گوشت کھائے، مسلمان وہ ہے جو ٹوپی لگائے. مسلمان کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نسائی شریف کی صحیح حدیث سے آپ نے فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچتی ہو. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچتی ہو. والمؤمن من امنہ الناس فی دمائہم و اموالہم. اور مومن وہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے مال کے سلسلے میں، اپنی جان کے سلسلے میں اس سے محفوظ ہوں. لوگوں کی جان کو اس سے کوئی خطرہ نہ ہو، لوگوں کے مال کو اس سے کوئی خطرہ نہ ہو. وہ انسان مومن ہے.
اسلام یہ کہتا ہے انسانیت سب کے لیے ہے، مانوتا سب کے لیے ہے، بھلائی سب کے لیے ہے، سب سے میٹھا بولو، سب سے اچھا بولو، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بھلی بات ہو، لوگوں سے اچھی بات ہو۔ اسلام یہ کہتا ہے تمہارا پڑوسی مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس کے تمہارے اوپر ادھیکار ہیں، اس کے تمہارے اوپر حقوق ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما زال جبریل یوصینی فی الجاری، حضرت جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی وصیت کرتے ہیں، اتنی وصیت کرتے ہیں، حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ میں نے یہ سمجھا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کو بھی وارث نہ بنا دے کہ تمہاری پراپرٹی میں پڑوسی کی وارث بنے، اور پڑوسی بھی کیسا؟ قرآن کہتا ہے والجار الجنوب والصاحب بالجنب، ارے پڑوسی وہی نہیں ہے، آپ کا مکان مدن پورہ میں ہے تو وہ آپ کے مکان کے بغل میں جو رہتا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، اور آپ کا ایک مکان اگر بجردیہا میں ہے تو اس مکان کے بغل میں رہنے والا بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ آپ اگر ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، آپ کی بغل میں جو برتھ پر جو آدمی بیٹھا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے، اس کو بھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ اسلام وہ مذہب ہے جو رشتہ داروں سے رشتہ نبھانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، تیرے جو رشتہ دار ہوں، تیرے ماما ہوں، چاچا ہوں، خالو ہوں، تیرے جو بھی رشتہ دار ہوں، چاہے وہ رشتہ داری سسرالی ہو، چاہے وہ رشتہ داری جو ہے گھریلو ہو، ان سب کے ساتھ آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے، اور صرف اچھا سلوک نہیں کرنا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا رشتہ دار مجھے دعوت دے گا تب میں دعوت دوں گا، میرا رشتہ دار میرے ساتھ بھلائی کرے گا تب میں بھلائی کروں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافی، ارے جو برابر کا معاملہ کرے، جو بدلے کے طور پر بھلائی کرے کہ آپ میرے ساتھ بھلا کریں گے تب میں کروں گا، وہ رشتہ جوڑنے والا نہیں ہے۔ ولکن الواصل، رشتہ جوڑنے والا تو وہ ہے کہ اگر اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ جوڑے، اس کو جو نہ دے وہ اس کو دے۔ میرے بھائیوں یہ اسلام ہے۔ آپ کا پڑوسی بیمار ہو گیا، آپ اس کی عیادت کے لیے جائیے۔ آپ کے محلے میں کوئی بیمار پڑ گیا، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، آپ اس کی عیادت کیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من عاد مریضا، جو کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے، جو کسی مریض کی حال چال لینے کے لیے، جو کسی بیمار کی بیمار کرسی کے لیے جاتا ہے، لم یزل فی خرفۃ الجنہ، وہ جنت کے میوے چنتا رہتا ہے۔ جتنی دیر وہ مریض کے حال چال لیتا رہتا ہے اتنی دیر وہ جنت کے میوے چنتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ اسلام ہے۔ شاعر کہتا ہے بیمار دوائی کھاتا نہیں، بدنام طبیب کا نام، بیمار دوائی کھاتا نہیں، بدنام طبیب کا نام ہوا، ہوئے کام برے تو مسلمان سے، بدنام بیچارہ اسلام ہوا۔ اگر کسی کو گاڑی چلانا نہ آتا ہو، غلطی گاڑی کی نہیں ہے، غلطی ڈرائیونگ کرنے والے کی ہے، اور جا کر ڈرائیونگ کو سیکھے۔ میرے بھائیوں آج دنیا میں ایک لہر چلی ہے اسلام کو بدنام کرنے کی، اسلام کو آتنکواد اور دہشت گردی سے جوڑنے کی۔ ہمیں اور آپ کو آج اسلام کو سمجھنا بھی ہے اور اپنے اندر اسلام کو نافذ کرنا ہے۔ ہمیں اسلام کی ایک پریکٹیکل تصویر بن کر دنیا کو دکھانا ہے، کیونکہ اسلام صرف ہمارا مذہب نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے ہدی للناس، قرآن سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسلام کے اندر جو کتاب آئی وہ کتاب ہدی للعالمین، سارے جہان کے لیے گائیڈنس ہے، سارے جہان کے لیے، ساری دنیا کے لیے، ساری مانوتا کے لیے مارگ درشک ہے۔ اور اسلام کے جو پیغمبر ہیں، پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے بھائیوں تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اور آج ہمارے غیر مسلم بھائی بہت سارے صرف غلط فہمی کے شکار ہیں، ان کو صرف اسلام کی صحیح تعلیم بتانے کی ضرورت ہے۔ جس دن انہوں نے اسلام کو پڑھا، جس دن انہوں نے میرے نبی کی سیرت کو پڑھا، ابھی آج میں انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کر رہا تھا، ایک غیر مسلم کا میں نے آرٹیکل پڑھا، ویکیپیڈیا پر وہ آرٹیکل موجود ہے، اس کا نام تھا محمد صاحب ساری مانوتا کے۔ لکھنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، لکھنے والا ایک غیر مسلم ہے، اور مجھے حیرت ہوئی کہ اس بندے کی کتنی نظر ہے۔ اس نے اللہ کے نبی کی سیرت سے کئی واقعات کو پیش کیا اور ثابت کیا کہ اسلام اور پیغمبر اسلام یہ دین، یہ رحمت کے لیے آئے ہیں، یہ مانوتا کے لیے آئے ہیں، یہ سنویدنا، کرونا، دیا اور کرپا کا سندیش لے کر آئے ہیں۔ آتنک کی، انیائے کی، ظلم کی اور جو ہے کسی بھی قسم کی ناانصافی کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ارے اسلام تو وہ مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے دشمن کے ساتھ بھی ناانصافی مت کیجیے، جو آپ کا واقعی میں دشمن ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی ناانصافی مت کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اگر کسی سے آپ کی دشمنی ہے
تو دشمنی میں بھی اسلام آپ سے کہتا ہے کہ آپ انصاف کی سیما کو مت لانگیے، اسلام کی سیما کو کراس مت کیجیے، انصاف کا دامن تھامے رہیے۔ آج ہمارے یہاں جب دنگا فساد ہوتا ہے، جب کسی کی کسی سے لڑائی ہوتی ہے، تو آپ دیکھیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جنگ میں جو ہے کوئی قانون نہیں ہوتا، جنگ اور دنگے اور فساد میں کوئی جو ہے قانون نہیں ہوتا، کوئی اپنا نہیں ہوتا، بس سامنے ہمارا دشمن ہوتا ہے۔ لیکن اسلام وہ مذہب ہے کہ اگر کسی سے واقعی میں آپ کی دشمنی ہو جائے تو دشمن کے ساتھ بھی آپ انیائے مت کرو، اس کے ساتھ ظلم مت کرو۔ ہمارے نبی کا ایگزامپل موجود ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح کیا، 10,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، ایک جانور کا خون بھی نہیں بہا، انسان تو چھوڑو، ایک جانور کا خون بھی نہیں بہا، اور مکہ فتح ہو گیا، مکے پر آپ کو وجے پراپت ہو گئی، اور وہ سارے دشمن جنہوں نے کل تک میرے نبی کو ستایا تھا، جنہوں نے کل تک میرے نبی کے اوپر نماز کی حالت میں اونٹنی کی بچہ دانی ڈالی تھی، جنہوں نے کل میرے نبی کو اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، آج وہ سارے کے سارے دشمن لائن سے موجود ہیں۔ صحابہ کرام جوش میں ہیں، ایک صحابی جوش کے مارے کہہ دیتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج تو لڑائی کا دن ہے، آج تو خون خرابے کا دن ہے، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں الیوم یوم المرحمہ، آج مربت کا دن ہے، آج رحمت کا دن ہے، آج گلے ملنے کا دن ہے۔ آپ نے بیک زبان سب کو معافی کا پروانہ دیتے ہوئے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ، محمد رسول اللہ کسی سے انتقام نہیں لیں گے، جاؤ ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ میرے بھائیوں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، جب ہم اس نبی کے امتی ہیں، جب ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، تو آج ہمیں اتنے فرقے کیوں، آج ہمیں اتنا بٹوارا کیوں؟ ارے ہم غیروں کو کیا سبق دیں گے جب آج ہمارا اپنا سماج آپس میں بٹا ہوا ہے؟ اتنے فرقے، اتنی جماعتیں، اتنی نفرتیں، اتنی عداوتیں، اتنی دوریاں کہ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو اس کا مولوی کہتا ہے تیرا نکاح ٹوٹ جائے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو اس کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ تمہارا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ میرے نبی نے تو یہ اسلام نہیں دیا تھا، میرے نبی نے تو فرمایا تھا المسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، ارے مسلمان تو مسلمان کے لیے ایک بلڈنگ کی طرح ہے، ایک عمارت کی طرح ہے، عمارت کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوطی عطا کرتی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوطی عطا کرتا ہے۔ میرے نبی نے تو فرمایا تھا مثل المؤمنین فی توادهم وتعاطفهم وتراحمهم کمثل الجسد الواحد، ارے مسلمان کی مثال تو مسلمان کے لیے ایک انسانی باڈی کی طرح ہے، ایک انسانی جسم کی طرح ہے، جس طریقے سے جسم میں اگر کہیں پر بھی تکلیف ہو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، سارے جسم میں بخار آ جاتا ہے، سارے جسم میں حرارت آ جاتی ہے۔ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرا مسلمان اس کو محسوس کرے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں اور آپ کو اس پوائنٹ پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اسلام نے ایک یونٹ بنایا تھا، ایک اکائی بنایا تھا، انسانی برادری، اور انسانی برادری میں اسلامی برادری۔ ہم مسلمان ایک برادری ہیں، ایک پریوار ہیں، اور اسی لیے اسلام میں ہر چیز میں اجتماعیت ہے۔ نماز آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے تھے لیکن حکم دیا گیا کہ جماعت سے پڑھو، جمعہ آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے تھے لیکن حکم دیا گیا کہ ایک ساتھ پڑھو، حج اکیلے بھی کیا جا سکتا تھا لیکن کروڑوں لوگ ایک ساتھ ایک دن میں کر رہے ہیں۔ اجتماعیت اور یہ اتحاد، یہ یونٹی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم ایک ہو جائیں، اور جس دن ہم ایک ہو گئے مجھے یقین ہے انشاءاللہ ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولنا ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔